وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور کوئی اس جان کو قتل نہ کرے جسے اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام کر دیا ہے، جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ شریعت نے اجازت دی ہو قتل کرنے کی تو قتل کرنا ہے، ورنہ کسی کو قتل نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کے قتل کو تو اتنا عظیم گناہ قرار دیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا سورہ مائدہ میں کہ جس شخص نے کسی ایک کو قتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی ایک انسان کی حرمت بھی اتنی ہے جتنی تمام انسانوں کی ہے۔ اب کوئی بندہ سمجھے کہ ایک علاقے کے ایک گاؤں کے کوئی 2 لاکھ افراد ہیں، 2 لاکھ ختم کر دیے، قتل کر دیے، اوہ یہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ جتنا بڑا ظلم پورے علاقے کے افراد کو قتل کرنے کا ہے، اتنا ہی کسی ایک کو ناحق قتل کرنے کا ہے۔ ہاں جی، اللہ کے ہاں اتنی بڑی اہمیت۔ خواہ مخواہ کسی کو قتل کرنا، مسلمان تو رہا مسلمان جی، مسلمانوں کے ملک میں جو کافر رہتا ہے، مسلمانوں کی امان میں رہتا ہے، اگر اس کو کوئی قتل کر دے تو اس کی بھی سخت وعید آئی ہے۔ حدیث شریف میں آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، فرمایا جس شخص نے کسی ایسے کو قتل کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ میں تھا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ کو توڑا، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ ہاں جی، مسلمان کی تو عظمت ہی الگ ہے نا۔ ایک وہ کافر جو مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کی امان میں رہتا ہے، اس کو نہ حق کسی مسلمان نے ہی قتل کر دیا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو جو نہ حق مسلمان کو قتل کر دے وہ کیا بچ جائے گا؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، رب فرماتا ہے مَن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس شخص نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پہ اللہ کا غضب ہوگا، اس پہ اللہ لعنت فرمائے گا، اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کون شخص ہے جو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، اپنے تھوڑے سے مفاد کی خاطر اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے؟ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ جہنم ہی خرید رہے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جی۔ مسلمان کو قتل کرنا، مسلمان کی عظمت اور شان تو دیکھیں، اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرمایا تو عظیم ہے، تیری شان بڑی عظیم ہے، مگر اللہ کے ہاں ایک مسلمان کی شان تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرمایا تو عظیم ہے، تیری شان عظیم ہے، تو بڑی حرمت والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھ کے فرمایا تو بڑی حرمت والا ہے، مگر ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ حرمت والی ہے، اور اس کو ایذا دینا حرام ہے۔ اللہ اکبر، ایذا دینا حرام ہے۔ پھر آخر میں فرمایا ایذا دینا تو دور کی بات ہے، مسلمان کے لیے برا سوچنا بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا دل میں سوچنا اس کے لیے، ایک تو خود خیال آ جاتا ہے نا، گمان ہوتا ہے، خود خیال آ جاتا ہے، بندہ اس کو جھٹک دے، لیکن جان بوجھ کر اس کے دل میں اس کے لیے کوئی خفیہ چیزیں رکھنا کہ یہ اتنا برا ہے، اس کے لیے برے خیالات رکھنا، برا سوچنا، فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ مسلمان کے لیے بندہ دل میں برا نہیں سوچ سکتا تو اس کے منہ پہ برا کرنے لگ جائے جی۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم شان ہے جی مسلمان کی۔ میں پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کر چکا ہوں، 2 حدیثیں آپ کے سامنے سنائی، ایک تو حضور علیہ السلام کا اپنا ارشاد، دوسرا حضور علیہ السلام کے صحابی کا ارشاد۔ خانہ کعبہ سے بھی عظیم مسلمان کو قرار دیا گیا، تو ہم میں سے کون سا مسلمان ہے آج اس دنیا میں جو خانہ کعبہ کو گالی گلوچ کرنا چاہے، خانہ کعبہ پہ پتھر برسانا چاہے، خانہ کعبہ کو شہید کرنا چاہے؟ اللہ کے بندے، جب تیری خانہ کعبہ کے ساتھ اتنی عقیدت ہے، ایک مسلمان تجھے اتنا ارزاں نظر آیا کہ تو نے اسے پکڑ کے کلا کما کر دیا ہے، اتنا سستا نہیں ہے، وہ بڑا مہنگا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اس کی قیمت کا۔ مومن جو ہے نا، جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے، لوگ آج نہیں جانتے تو کل قیامت کے دن رب بتائے گا پھر ہے۔ اللہ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قاتل کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں قتل کیوں کرتا ہوں، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ آج وہی معاشرے میں وہی دور ہے، 20,000 30,000 10,000 15,000 روپے میں لیے اور
دوسرے کو قتل کر دیا. کیوں کیا؟ پتہ ہی نہیں کیوں کیا. پیسے کے لیے. اسے پیسہ چاہیے. قاتل کو پیسہ چاہیے اور مقتول کو پتہ نہیں بھائی مجھے کیوں مار رہا ہے, کون مار رہا ہے. اللہ اکبر. رب نے حکم فرما دیا ہے کسی کو نہ حق قتل کرنا حرام ہے. جب رب نے حکم فرمایا نا, جو رب کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو رب اس سے پوچھے گا بھی. وہ یہ نہ سمجھے کہ رب کو پوچھنے کی طاقت نہیں ہے. رب کائنات دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے, آخرت میں بھی دے گا ایسے لوگوں کو. والدہ صاحبہ نے ایک واقعہ سنایا تھا. 2 مجرم پکڑے گئے, ایک جیل میں بند ہو گیا اور دوسرا جو ہے, دونوں جیل میں بند ہو گئے. ایک قتل کے الزام میں اور دونوں ہی قتل کے الزام میں بند ہوئے. لیکن ایک نے قتل کیا ہوا تھا, دوسرے نے کیا ہوا نہیں تھا. جس نے نہیں کیا تھا وہ دعا کرتا یا اللہ انصاف کر, یا اللہ انصاف کر. اور جس نے قتل کیا ہوا تھا وہ بیچارہ ڈر گیا. وہ اللہ کی بارگاہ میں روز توبہ کرے, روز استغفار کرے, روز اللہ سے معافی مانگے. جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگتا ہے جی اللہ معاف کر دیتا ہے. جی وہ عظیم رب ہے. اس نے حکم دیا ایسا نہ کرو. وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ایسا ہے, خطا کار ہے, غلطی کرے گا, اس لیے اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا, ہر وقت کھلا ہے. جی غلطی کر لی ہے, معافی مانگے رب سے اور آئندہ اس سے باز آ جائیں, توبہ کریں. رب کائنات دنیا میں بھی بچائے گا, آخرت میں بھی بچائے گا انشاءاللہ. جی توبہ کریں. تو وہ جو قاتل تھا وہ توبہ کرتا رہا اللہ کی بارگاہ میں, اور جو قاتل نہیں تھا وہ انصاف مانگتا رہا. خدا کی قدرت فیصلہ جب ہوا تو جو قاتل نہیں تھا اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی, جو قاتل تھا اس کو چھوڑ دیا گیا. اللہ اکبر. رب کا کرم دیکھیں نا توبہ کے بدلے میں. تو جس بندے نے قتل نہیں کیا تھا وہ اب رو رو کے بارگاہ الہی میں دعائیں کرنے لگا, یا اللہ یہ کیا ہوا, میں نے تو قتل نہیں کیا, میں کیوں پھنس گیا. غیب سے آواز آئی, تو نے انصاف مانگا تھا تو انصاف یہ ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے. تو نے ایک چیونٹی کو مارا تھا, اس کے بدلے تیری جان لی جا رہی ہے. اللہ انصاف ہے نا, چیونٹی میں بھی تو جان ہے. ہاں انصاف کرنے پہ آئے تو یوں انصاف کرتا ہے, فضل کرنے پہ آئے تو قاتل کو بھی چھڑا دیتا ہے. سبحان اللہ. فضل یوں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اپنے رب سے فضل مانگیں گے. رب نے فرمایا کوئی کسی کو نہ حق قتل نہ کرے جس کو اللہ نے حرام کر دیا قتل کرنا, الا بالحق, مگر حق کے ساتھ. حق کیا ہے؟ شریعت نے جو حدود مقرر فرمائی ہے اسی کے مطابق قتل کیا جائے گا. کسی نے نہ حق کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا. اب اس کا قتل جائز ہو گیا کیونکہ اس نے اقدام ہی ایسا اٹھایا, اپنے آپ کو قتل کے لیے اس نے پیش کر دیا. پھر دوسرا, شادی شدہ مرد و عورت بدکاری میں مبتلا ہوں تو انہیں سنسار کرنے کا حکم ہے. اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے بدلے میں کسی کو قتل کرنا جائز ہے, لیکن یہ قتل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. عوام میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے یہ کام کرے. حتیٰ کہ کسی نے قتل کیا ہے تو مقتول کا قصاص بھی حکومت لے گی. ورثاء کو حق حاصل ہے لیکن یہ کام کرنا حکومت نے, ورثاء خود اٹھ کر بدلہ نہیں لے سکتے چونکہ اس سے معاشرے میں فساد پھیلے گا, اس لیے اس سے بھی منع کر دی. یہ حکومت کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ مقتول کے ورثاء کو قاتل سے بدلہ لے کر دے. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, اور جو نہ حق قتل کیا گیا تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو, ورثاء کو قابو دیا ہے. اللہ ان کو قابو دیا ہے, یعنی اب یہ ان کا حق ہے کہ وہ اس سے قصاص لیں یا دیت لیں یا معاف کر دیں. 3 حکم ہے. قصاص لیں کہ بدلے میں اس کو قتل کر دیں, حکومت کرے گی, یا اس سے دیت لیں یا اسے بالکل ہی معاف کر دیں. اور دیت جو اسلام نے مقرر فرمائی ہے جی, 100 اونٹ مقرر فرمائے. ایک انسان کی دیت ہے جو اس کے بدلے میں نا 100 اونٹ. آج اگر اونٹ کی آپ قیمت لگائیں تو یہ کم و بیش 2 کروڑ روپے بنتے ہیں کسی ایک کے قتل کے بدلے میں. 2 کروڑ روپے. اب آپ دیکھیں معاشرے میں کوئی ایسا شخص قتل ہو گیا جس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں, تو حکومت پر اس کی دیت لازم ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خون بہا ادا کرے. آج دیکھیں معاشرے میں کتنے لوگ ظلماً قتل ہو جاتے ہیں, ان کے قاتل کا پتہ ہی نہیں ہوتا. خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں, بچے یتیم ہو جاتے ہیں. اگر حکومت یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے, معاشرے میں آپ کو کوئی بیوہ, کوئی یتیم غریب نظر آئے, 2 کروڑ روپے ملیں, وہ اپنی سکون کی زندگی گزاریں. لیکن یہ ذمہ داری حکومت کی ہے, اور حکومت اسلامی ہوگی تو یہ ذمہ داریاں پوری کرے گی. منمانیاں کرنے والے کب ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں؟ اللہ.
دیت 100 اونٹ نہیں تو 1000 دینار، 1000 دینار نہیں تو 4 کلو 374 گرام سونا، 4 کلو 374 گرام سونا، یہ تقریباً 3.5 کروڑ روپے بنتے ہیں آج کے لحاظ سے۔ اللہ اکبر، اتنی دیت ادا کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی قاتل اپنے آپ کو معاف کروانا چاہتا ہے تو اس پر دیت لازم، اتنی دیت دے تو اپنے آپ کو معاف کروا لے، قصاص نہ دلوائے۔ اللہ، یا وہ رسا چاہیں تو فی سبیل اللہ خود ہی معاف کر دیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ، فلا یسرف فی القتل، تو قتل میں حد سے نہ بڑھے۔ قصاص کا حکم ہے، قصاص کی اجازت ہے، مگر اللہ نے فرمایا حد سے نہ بڑھے۔ کسی کو قاتل ہے نا، اس کو بدلے میں قتل کرنا ہے تو ایسا نہیں پہلے ہاتھ پاؤں کاٹے پھر اس کو قتل، نہیں، بالکل نہیں، ظلم نہیں کرنا۔ قاتل ہے تو اس کو تلوار مار کے قتل کر دیا جائے، بس ظلم نہ کیا جائے۔ یا ایسا بھی نہ کیا جائے جس طرح زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، قتل کسی نے کیا اب اس کے پورے خاندان اور قوم کو تہہ تہہ کر ڈالا، قتل کر، نہیں، جس نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے بدلے میں کسی دوسرے کو بھی قتل نہیں کرنا، نہ اس کی قوم کو قتل کرنا ہے، صرف اسی کو قتل کرنا ہے۔ اور اگر معاف کر دیا ہے یا دیت لے لی ہے پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو قتل کرنا، یہ بھی ظلم ہے، پھر ایسا بھی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد ضرور ہونی ہے۔ اللہ، مقتول کی مدد ہونی ہے یا قاتل کے ساتھ ظلم ہوا، اس کی ورثاء کو خامخواہ قتل کر دیا گیا، اس کی بھی مدد ہونی ہے۔ جس کے ساتھ بھی ظلم ہوگا اللہ اس کی مدد ضرور فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے ہر مسلمان کو ظلم سے اپنے ہاتھوں کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔